نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، آج ہم نے 29ویں پارے کا دوسرا اور تیسرا باب آپ کے سامنے تلاوت کیا، جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا۔ اس سورت کا نام سورۃ الحاقہ ہے، اور حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے چند احوال کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ فائزین اور مفلحین کامیاب لوگ ہوں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ ناکام ہو جائیں گے، اور یہ نامراد ہوں گے، یہ محروم اور شقی لوگ ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دونوں کی کیفیت کو ذکر فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے یمین یعنی ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اور وہ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ، وہ کہیں گے آ جاؤ اقرؤوا کتابیہ، کیا کرو ہماری رپورٹ کارڈ دیکھ لو، ہماری رپورٹ کارڈ دیکھ لو، ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حساب و کتاب رکھنے کی بھرپور امید رکھتا تھا، اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ایک دن آئے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کروں گا؟ ملاقات کروں گا۔ میں ان ساری باتوں کو افسانے اور خیالات اس تک محدود نہیں رکھتا تھا، بلکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن حقیقت ہوگی اور یہ سب کچھ آئے گا، اور ان ساری چیزوں کا انسان کیا کرے گا؟ اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا۔ تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا ایک دن مجھے حساب و کتاب کا دن کا سامنا کرنا ہوگا، اور مجھے حساب و کتاب کے بعد مجھے یہ رپورٹ کارڈ دی جائے گی۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش و عشرت والی اور ایسی زندگی گزارے گا، راضیہ جس زندگی سے وہ خوش ہوگا، ایسی زندگی گزارے گا جس زندگی سے وہ خوش ہوگا۔ بہت سارے لوگ دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت اچھے لگتے ہیں، اور آپ ان سے بات کریں کہ ماشاءاللہ بات بھی اچھی کرتے ہیں، آپ کبھی ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی زندگی سے مطمئن ہو؟ کہتے ہیں بس چل رہے ہیں معاملات، بھائی پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اولاد نافرمان ہے، بہت پریشان ہوں۔ اچھا جی، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ آپ کی اولاد بہت اچھی ہے، آپ کی فرمانبردار ہے، ٹھیک ہے، لیکن کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں۔ اکثر و بیشتر آدمی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص نکال رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آدمی کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، اور یہ دنیا ہے۔ دنیا کے اندر اگر یہی نہ ہو تو پھر دنیا اور آخرت جنت میں پھر کیا فرق رہے گا؟ وہاں تو پریشانی ہے ہی نہیں، اور یہاں بھی پریشانی نہ ہو تو پھر دنیا اور جنت میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا نا۔ تو جنت میں وہ کیا کہیں گے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عیش و عشرت والی زندگی ہوگی، اور اپنی زندگی سے وہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا جنت میں ہوں گے، بلند و بالا جنت میں ہوں گے۔ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، یہ جو پھل ہوں گے نا، پھل ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے سامنے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کُلُو، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، ہنیئن، سیر ہو کر کھاؤ پیو، پیٹ بھر کر کھاؤ پیو۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم نے ہمارے خاطر دنیا کے اندر بھوک برداشت کی، ہمارے خاطر دنیا کے اندر تم نے پیاس کو برداشت کیا۔ آج کھانے کا دن ہے، آج پینے کا دن ہے، آج اپنے پیٹ کو بھرنے کا دن ہے، آج رحمان کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اس مہمان نوازی کو تم قبول کرو بھائی۔ یہ اس کے لیے ہوگا کہ جو دنیا کے اندر مال اس راستے سے کماتا ہوگا جس راستے سے اللہ پاک نے کمانے کا حکم دیا ہوگا۔ بہت پبلک ایسی ہے جو کہتی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، اب کہیں سے بھی آ جائے، اور بھائی ہم حلال کرنا جانتے ہیں، ہم حلال کرنا جانتے ہیں، بس پیسہ آ جائے، ہم نے کیسے حلال کرنا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ مال آ رہا ہوتا ہے نا، آدمی سمجھتا ہے کہ اس مال سے مجھے نفع ہوگا، نفع نہیں ہوگا، یہی مال وبال جان بن جائے گا، یہی مال وبال جان بن جائے گا۔ تو لہذا جو آدمی صبر شکر کے ساتھ زندگی خیالات اور خواہشات کس کے دل کے اندر نہیں ہوتی؟
کس کے دل کے اندر تمنائیں نہیں ہوتی کہ میں یہ کھاؤں، وہ پیوں، یہاں مکان لوں، یہ سواری ہو، میرے بچے وہاں پڑھیں، میرے اسٹینڈرڈ اور میرا اسٹیٹس یہ ہو، یہ کس کے دل میں نہیں ہوتا؟ وہ جو جھوپڑی میں رہتے ہیں نا، ان سے بھی پوچھے نا تو بھی کہتا ہے مجھے بھی مرسڈیز چاہیے، مجھے بھی فلاں ایریا کے اندر مجھے بھی مکان چاہیے، فلاں لائف اسٹائل چاہیے. یہ تو سب کو چاہیے ہوتا ہے نا. لیکن بعضوں کے مقدر میں اللہ پاک رکھتے ہیں، بعض کے مقدر میں صبر اور شکر ہوتا ہے. بس صبر کے ساتھ زندگی گزار دو. اللہ پاک یہ ساری بلکہ اس سے کہیں جہاں بہتر چیز اللہ پاک کہاں عطا فرما دیں گے، اللہ پاک آخرت میں عطا فرما دیں گے. تو یہی فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو سیر ہو کر کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ تم نے زندگی کے اندر کچھ ایسے دن گزارے تھے کہ جس میں تم نے بھوک کو برداشت کیا اور اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کیا. تو یہ تو جنتی لوگوں کے احوال ہوں گے. جہنمی لوگوں کے احوال کیا ہوں گے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ لوگ جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ، وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش آج مجھے یہ میرا نامہ عمل ملتا ہی نہیں. یہ رپورٹ کارڈ آج جو دی جا رہی ہے، کاش کہ یہ رپورٹ کارڈ میرے ہاتھ میں آتی نہیں، یہ نتیجے کا دن ہوتا ہی نہیں، یہ آخرت میں جزا اور سزا کا دن ہوتا ہی نہیں. وہ کہے گا ولم ادری ما حسابیہ، کاش کہ میں اپنے حساب کو نہ پاتا، مجھ تک میرا حساب و کتاب نہ پہنچتا. یا لیتہا، وہ کہے گا کاش کانت القاضیہ، مجھ پر موت آ جائے اور میں مر جاؤں، مجھ پر موت آ جائے میں مر جاؤں. مجھے اس طریقے کا نامہ اعمال نہیں چاہیے، اس طریقے کا نتیجہ مجھے نہیں چاہیے. وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، مجھے میرے مال نے. بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مال دیتے ہیں، مال وہی مال وبال جان، ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. ہلک عنی سلطانیہ، مجھے میری کرسی نے، مجھے میرے عہدے نے ہی تباہ کر دیا. آج ہر بندہ عہدے لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہے. مجھے گورنر بنا دیا جائے، مجھے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ آپ مجھے بنا دیں گورنر، آپ مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیں، آپ مجھے کچھ نہیں ہو کونسلر تو بنا ہی دینا. مجھے کچھ نہ ہو، مجھے ایک ادارے کا سربراہ اور اس کے اندر مجھے جی ایم تو لگا دینا. ہر آدمی کرسی لینے کے لیے موڈ میں ہے. یہ کرسی آتی ہے ساتھ میں اپنے ساتھ بہت ساری تباہیاں بھی لے کر آتی ہیں. ہر کوئی یوسف علیہ السلام تھوڑی ہوتا ہے، ہر کوئی عمر بن عبدالعزیز تھوڑی ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت ہے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. ہر کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی ہوتے ہیں. اہلیہ نے کیا پوچھا، کیا کہا کہ کچھ رقم جمع کی ہے اور اس لیے جگہ جمع کی تھی کہ کچھ میٹھا جو ہے نا وہ مل جائے، تو اس کے لیے میں نے یہ رقم تھوڑی سی جمع کی تھی. تو فرمانے لگے اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے رقم جمع کی ہے، یہ جو مجھے اجرت ملتی ہے اس میں اضافی ہے، تبھی تو بچ گئی. بچی کیوں؟ کیونکہ یہ اضافی ہے، اگر ضرورت ہوتی تم یہ بچتی نہیں. اس کا مطلب یہ اضافی ہے، لے آؤ در دو بیت المال میں جمع ہوگا. اللہ اکبر. یہ لوگ تھے. آج تو کہتے ہیں اوپر کی کمائی آنی چاہیے، کچھ ایکسٹرا، پیٹ ہی نہیں بھرتا، نیت ہی نہیں بھرتی. اربوں خربوں، ان کو خود نہیں پتا کہ کتنی زمینیں ان کے پاس ہے، ان کو نہیں پتا ان کے پاس کتنا مال دولت پڑا ہوا ہے. اور ایسے لوگوں کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے، قبر کی مٹی ایسے لوگوں کا پیٹ بھرتی ہے. تو وہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، میری کرسی نے، میرے عہدے نے مجھے تباہ کر دیا. وہ نہ ہوتا شاید میں بچ جاتا، اور آج اسی عہدے کی وجہ سے میں کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا. اللہ پاک کو کہیں گے بس زیادہ باتیں نہیں، خذوہ، اس کو پکڑو، فغلوہ، اور اس کو توق ڈال دو اس کے گلے کے اندر. اچھا جی، ثم فی سلسلۃ ثم الجحیم صلوا، اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایک ایسی زنجیر ڈالو جو 70 ہاتھ لمبی ہو. چھوٹی موٹی زنجیر سے کام نہیں چلے گا، لمبی زنجیر ہو. اس زنجیر کے اندر کیا کر دو؟ اس کو جگڑ دو. فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اپنے بلند و بالا رب پر ایمان ہی نہیں لاتا تھا. یہ بولتا تھا دیکھ لیں گے قیامت کو. مولوی صاحب کوئی اور بات بھی کیا کرو، یہ قیامت، یہ قبر، یہ حشر، یہ محشر، اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا ہے آپ نے؟ جب جو آپ یہ بیان کر رہے ہوتے دیکھ لیں گے. لوگ اس طرح کہتے ہیں دیکھ لیں گے جی، دیکھ لیں گے، قبر بھی دیکھ لیں گے، اور جی قیامت بھی دیکھ لیں گے، او ہو جائے گا سوال جواب، آپ اپنی فکر کرو جی.
آپ نہیں فکر کرو جی. یہ وہ لوگ تھے جن کو یقین ہی نہیں تھا یہ سب کچھ بھی ہوگا, اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بار بار دعا کرنا چاہیے, یا اللہ وہ لوگ جن کا نام عمل دائیں ہاتھ میں ملے یا اللہ ان میں شامل فرما دیجیے, ان میں شامل. یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہ بائیں ہاتھ میں جن کا نام اعمال ملے اللہ ان سے ہماری کیا فرما دیجیے گا, حفاظت فرما دیجیے گا. اس کے بعد سورۃ المعارج ہے. اس سورت کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا, عذاب کب آئے گا. اور جی میں تو نماز نہیں پڑھتا, آپ کہتے ہو اللہ کی پکڑ کب آئے گی, بھائی مولوی صاحب کب آئے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں للکافرین لیس لہ دافع, ایسا عذاب آئے گا نا کوئی اس عذاب کو, اس پکڑ کو پھر ہٹا نہیں سکتا. ایک شخص تھا نضر ابن حارث, وہ کافروں کے سرداروں میں سے تھا, مشرکین کے سرداروں میں سے تھا. وہ یہی کہتا تھا کہ دیکھو بھائی تم کہتے ہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر دو, نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا, اور اللہ کا عذاب آنا یہ حق ہے. اگر حق ہے, دیکھو میں اللہ کو نہیں مانتا, نبی کی رسالت کو نہیں مانتا, تو پھر کیا ہوا, پھر عذاب تو کیوں نہیں آ رہا مجھ پہ, عذاب آئے, عذاب آ جائے, کیسی بات ہے. ایک جگہ یہ روایت میں آیا کہ یہ آدمی نضر ابن حارث یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کہتا تھا بھائی اللہ اگر حق ہے, اگر موجود ہے واقعی تو لائے نا عذاب, کیوں نہیں آ رہا, کیوں نہیں عذاب آ رہا. 90 پارے کے اندر اس کا تذکرہ آخر کے اندر اللہ پاک نے نازل فرما دیا سأل سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ بھئی عذاب کب آئے گا. اللہ فرماتے ہیں اتنی ٹینشن کس بات کی لینے کی, آئے گا. للکافرین لیس لہ دافع, اور وہ کافروں کے لیے ایسا عذاب ہوگا پھر اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں فاصبر, صبر کرو, صبرا جمیلا, بڑے سکون کے ساتھ صبر کرو. انہم یرونہ بعیدا, تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ جہنم کا عذاب وہ دور ہے, ونراہ قریبا, ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں. تم یہ سمجھتے ہو وہ مریں گے اور پھر دیکھیں گے, پھر پتہ نہیں کب تک قبر میں لیٹے رہیں گے اور پھر قیامت ہوگی, کتنے 100 سال ہیں, تو سمجھتے دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, ہم اس عذاب کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں, بہت قریب دیکھ رہے ہیں اس کو. یوم تکون السماء کالمہل, جب آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, تلچھٹ سمجھتے ہیں نا, تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور یہ جو پہاڑ ہوں گے یہ روئی کی طرح ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کی فکر نہیں کرے گا. گہرے دوست کو حمیم کہتے ہیں, جو گہرا دوست ہوتا ہے نا, جو کہتے ہیں چڈی فرینڈ ہے ہمارا, ہاں, کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے شاید معلوم نہ ہو کہ وہ کس جگہ پڑا ہوا ہے, اس لیے شاید فکر نہ ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں یبصرونہم, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, دوست کو مشکل میں دیکھ رہا ہوگا. یبصرونہم, وہ دوست کو دیکھ رہا ہوگا لیکن فکر اپنی ہوگی, فکر اپنی ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, وہ یہ کہے گا جو مجرم ہوگا جس کو اللہ کا عذاب آ چکا ہوگا, وہ کہے گا یا اللہ تو میری جان چھوڑ دے, میری جان چھوڑنے کے بدلے میری اولاد لیتا, میری اولاد لے لے, میری اولاد لے لے, مجھے چھوڑ دے. اولاد سے آدمی جتنا پیار اولاد سے کرتا ہے اتنا پیار کسی اور سے نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہی قیمتی چیز ہے, اس کو لے لے, مجھے چھوڑ دے, مجھے چھوڑ دے. وہ صاحبتی, میری بیوی لے لے. وہ اخی, میرا بھائی لے لے. وہ فصیلتی التی تؤوی, جس خاندان میں رہا کرتا تھا اس خاندان کو لے لے. ومن فی الارض جمیعا, سارا کا سارا جو زمین میں مخلوق ہے تو وہ لے لے, سب کو پکڑ لے, مجھے چھوڑ دے, مجھے چھوڑ دے. ثم ینجی, مجھے چھوڑ دے. اللہ پاک نے کلا, ہرگز نہیں, اللہ کا قانون ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جو خیر کرے گا ذرے کے برابر اس کو بھی اس کو فائدہ ملے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اس نے شر کیا ذرے کے برابر, پکڑ اسی کی ہوگی. تم کچھ بھی دو ہم کچھ نہیں لیں گے, تمہاری آنچ چھوٹ نہیں ہوگی. اچھا پھر مجھے کیا ملے گا, انہا لظا, تمہارے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا, جو کھال کو اتار دے گی, جو کھال کو, تصور تو کریں جب پھانس چپ جائے نا, پھانس وہ نکالنا آدمی کے عذاب ہوتا ہے. چھوڑ دو نا, کسی تو ہے نہیں, سکون نہیں مل رہا, سکون نہیں مل رہا. ایک دانت میں بوٹی پھنس جائے, اس کو نکالنے کے لیے آدمی ٹوتھ پک لگا رہتا ہے. چھوڑ دو نا, کیا ہو گیا, یہ گوشت ہے, اس کے پیچھے تو تم پاگل ہوئے تھے. نہیں, پھنس گیا. جب کھال اترے گی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے آدمی کی, تو کیا ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں تدعو من ادبر وتولى, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ
یہ جس چیزوں کی طرف منہ جو ہے وہ پھیر رہا تھا اس کو اس کی طرف بلایا جائے گا. تم آخرت کی طرف سے منہ پھیر رہے تھے نا, قبر, آخرت, عذاب, او یہ عذاب دیکھ لو, یہ عذاب ہے, اس کو بلایا جائے گا. وَجَمَعَ فَأَوْعَى, وہ مال کو جمع کرتا تھا اور مال کو کیا کرتا تھا, محفوظ کرتا تھا, مال کی تھپیاں لگا کے دیتا تھا. بار بار اپنے موبائل کی اپلیکیشن کھول کے اپنے اکاؤنٹ کو دیکھتا تھا کہ ہاں شو بیلنس اچھا اتنا ہے, پیسے آپ کے جی آ گئے پیسے آ گئے, پیسے دیکھا کرتا تھا اپنے موبائل کے اندر, اپنے اکاؤنٹ کو دیکھا کرتا تھا, اپنے گھر کے اندر رکھے اپنے مال کو دیکھا کرتا تھا. ہر 2 منٹ بعد نماز میں ہاتھ بندھا ہو اور ہاتھ جیب میں جا رہا ہو کہ ہاں جی موجود ہے, ہاں جی موجود ہے. مال کو جمع کرنے کی بڑی فکر ہوتی تھی. وَجَمَعَ فَأَوْعَى, فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا, انسان کی ایک صفت یہ ہے, انسان بڑا بے صبر ہے, بڑا بے صبر, انسان کو صبر نہیں ہوتا, صبر نہیں ہوتا. فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا, جب کوئی سخت حالات انسان پر آتے ہیں تو جزا فضا کرتا ہے. پتہ نہیں اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک مجھ سے کیا دشمنی ہے کہ مجھ پر ایسے حالات آ گئے, پتہ نہیں کیا معاملات ہیں, اللہ میرے ساتھ یہ امتحان والے معاملات کرتے ہیں, فوراً بے صبرا ہو جاتا ہے. صبر نہیں ہے, صبر نہیں ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب خیر پہنچتی ہے, کوئی اچھائی پہنچ جائے تو بھئی اچھائی کو تقسیم کرو. اپنے دکھ کو تو نعرے لگاتے ہو, اور جب اچھائی پہنچ جائے, اندر ڈیل ہو جائے اور کچھ مل جائے تو اس کو بھی تقسیم کرو نا. کیا کرتے, منوعا, اس میں بخل کرتے ہو, اس میں بخیل بن جاتے ہو, اس میں کنجوسی کرتے ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے احوال جہنمی لوگوں کے. ہاں بعض لوگ وہ ہیں کہ جو جنتی لوگ ہیں, ان کی کیا صفت ہے, الا المصلین, جنتی ہو اور نماز نہ پڑھے ایسا نہیں ہو سکتا. جنتی ہونے کی پہلی صفت کیا ہے, وہ نمازی ہوتا ہے. وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ جو وظیفہ پڑھتے ہیں اور وہ جو دم کرتے ہیں, ان کی ایک پھونک میں اتنا اثر رکھے آپ سوچ نہیں سکتے. نماز پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے, وہ بزرگ نہیں ہیں, وہ بزرگ نہیں ہیں, وہ کچھ اور ہیں. وہ دور حاضر کے فتنے ہیں, دور حاضر کے فتنے ہیں. جنتی ہو اور نماز نہ پڑھے, متقی ہو اور نماز نہ پڑھے. اگر نماز کے اندر چھوٹ ہوتی, نماز کے اندر نماز معاف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں 2 صحابہ کے سہارے سے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 صحابہ کے سہارے سے آپ آئے, آپ مسجد اللہ تشریف لے گئے, آپ کے پاؤں مبارک سے زمین پر لکیر بن رہی تھی, یعنی پاؤں اس طرح گھسیٹ رہا تھا اور اس طریقے سے آپ چل رہے تھے, چلنے کی ہمت نہیں تھی, پاؤں میں جان نہیں تھی. نیک آدمی, متقی آدمی نمازی ہوگا تو متقی ہے, اور اگر نہیں ہے نا, نمازی نہیں ہے, دنیا والے اس کو کچھ بھی کہیں, اللہ کی نگاہ میں جہنمی ہے, اللہ کی نگاہ میں جہنمی ہے. اور نماز بھی مسجد میں فجر رمضان میں مسجد میں دیر سے ہوتی ہے, گھر میں پڑھ لیتے ہیں, بیٹا چونکہ حافظ ہے. مغرب میں افطاری کا حق ادا کرنا ہے, گھر میں پڑھ لیتے ہیں. گھر وہاں تو 10 منٹ بعد ہے, ہم 25 منٹ بعد پڑھے. نماز کا وقت تو ہوتا ہے نا, جی پپا وقت ہوتا ہے, آپ اس طرح فرما رہے ہیں وقت ہوتا ہے, ہم گھر میں پڑھ لیتے, کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. تو نمازوں کو ان کے آداب کے ساتھ, ان کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا, یہ جنتی لوگوں کی صفت ہے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. ایک دن نماز پڑھی, رمضان المبارک کے اندر نماز پڑھی اور اس کے بعد نماز چھوڑ دی, یہ نمازی نہیں ہے. دائمون, مداومت ہو, نماز کے اندر پابندی ہو, روزانہ نماز پڑھتا ہو, عید کے دن بھی نماز پڑھتا ہو, مصروفیت میں بھی نماز کے لیے وقت نکالتا ہو, خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہو, غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہو, یہ آدمی جنتی ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم, اور اپنے اموال کے اندر ایک متعین مقدار وہ غریبوں کے لیے رکھتا ہو. للسائل والمحروم, ان کو بھی دیتا ہو جو سوال کرتے ہو, اور جو سوال نہیں کرتے, خاموش رہتے ہیں, سفید پوش لوگ ہیں اور لوگوں سامنے اپنے فقر کو ظاہر نہیں کرتے, ان کا بھی خیال رکھتا ہے. فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین, اور آخرت کے دن کی وہ تصدیق کرتے ہیں, ہاں واقعی مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے, اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. اللہ کے عذاب کی جہاں بات ہوتی ہے, اللہ کے پکڑ کی بات ہوتی ہے, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون, اور یہ سمجھ لو کہ اللہ کے عذاب سے کسی آدمی کو یہ کہے کہ میں امن میں ہو جاؤں, امن میں نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت آدمی کو ڈرنا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے بتلا دیا جائے کہ سب کی نجات ہو جائے گی, کسی ایک کو اللہ پکڑے گا, مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا شاید وہ ایک میں ہی ہوں, وہ ایک میں ہی ہوں.
یہ خوش فہمی ہے نا، اس سے ہمیں تھوڑا سا باہر آنا چاہیے، اس سے باہر نکلنا چاہیے. تو فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے امن میں نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے. والذین هم لفروجهم حافظون، جنتی لوگوں کی صفت کیا ہے؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی پینٹیں نہیں پہنتے کہ جب سجدے میں جائیں تو پچھلا حصہ کھل جائے. خواتین پردوں کا اہتمام کرتی ہیں، بغیر پردے کے چہرے کا کوئی. آج کل ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے، کرونا کی برکات میں سے ہے، اب نقاب ختم ہو گیا، اب ماسک لگا کے گھومتی ہیں، ماسک لگا کے گھومتی ہیں. جی یہ پردہ ہے. بس اچھی بھلی عورتیں جو پہلے نقاب لگاتی تھیں وہ نقاب گیا، اب ماسک آ گیا. بھائی مختصر ہوتا جا رہا ہے، پردہ مختصر ہوتا جا رہا ہے. پتہ نہیں اب آئندہ اور کیا آنے والا ہے جو ماسک کی جگہ اس کی جگہ جو استعمال ہو. مختصر ہم رمضان گزار رہے ہیں، ہماری زندگی میں رمضانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، رمضان زیادہ گزارتے جا رہے ہیں اور پردہ کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں زیادہ متقی ہونا چاہیے، تقویٰ اور کم ہوتا جا رہا ہے. کہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. رمضان آتا ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، ہمارے تقوی میں اضافہ ہو، تقویٰ اور کم ہو رہا ہے، اور ہم لمیٹڈ ہو رہے ہیں، ہمارا پردہ لمیٹڈ ہو رہا ہے. تو لہذا فرمایا جنتی لوگوں کی صفت یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے معاہدوں کی رعایت کرتے ہیں. والذین هم بشهاداتهم قائمون، اور جب کہیں گواہی دینی ہوتی ہے تو اس موقع پہ گواہی دیتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. پھر فرمایا آخر میں، شروع میں بھی نماز کا تذکرہ، آخر میں بھی نماز کا تذکرہ کہ بھائی جنتی لوگ وہ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. محدثین مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو جنتی لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ابتدا اور اختتام دونوں میں نماز کا تذکرہ فرمایا، اس میں اس بات کی طرف اللہ پاک اشارہ فرمانا چاہتے ہیں جس شخص کی زندگی میں نماز ہوگی نا، یہ ساری درمیان والی چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. جو آدمی نمازی ہوگا وہ شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے گا، وہ اللہ سے بھی ڈرے گا، وہ آخرت کے عذاب سے بھی ڈرے گا، وہ غریبوں پر خرچ بھی کرے گا. اس سب کی کڑی کیا ہے؟ نماز ہے. سب کی کڑی کیا ہے؟ نماز. بھائی دن میں 5 مرتبہ اللہ کا آگے سجدہ کرو گے پھر بھی اللہ کو بھولو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ حقیقی معنوں میں سجدہ ہونا چاہیے، حقیقی معنوں میں سجدہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النوح کے اندر فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ وہ اپنے اللہ سے یہ ذکر فرماتے ہیں، یا اللہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی آپ کی طرف بلایا، رات میں بھی آپ کی طرف بلایا. اور ہم دن میں بھی دنیا کی طرف بلاتے ہیں، رات میں بھی دنیا کی طرف بلاتے ہیں. ہمارا شام بھی دنیا کے لیے، ہماری رات بھی دنیا کے لیے، ہماری سردیاں بھی دنیا کے لیے، ہماری گرمی بھی دنیا کے لیے. وہ فرماتے ہیں میں دن میں بھی بلاتا، رات میں بھی آپ کی طرف بلاتا، لیکن کیا ہوا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا. وہ مجھے دیکھ کے بھاگتے تھے، مجھے دیکھ کے بھاگتے تھے. ہماری بھی کوئی دین کی بات کرنے والا ہو نا. چلو جی امام صاحب نے سلام پھر لی، اب موڑ کے بیٹھ گئے. امام صاحب کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی مجمع باہر بھاگنا شروع. دین کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کہاں کھڑے تھے؟ باہر مکئی والے کے پاس. مکئی والے کے گاؤں کی کہانی سن رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سن رہے، بھاگ رہے ہیں. کیا کریں؟ اب دروازے پہ کھڑے ہو تو سنا نہیں سکتا کہ کھڑے ہو جاؤ بھائی یہ سن لو. اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا. کیا کرتے ہیں جب ان کے سامنے دین کی بات کرتے ہیں وہ صرف بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. وانی کلما، کیا نبی کے ساتھ عمل تھا قوم کا. وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. نبی کا بے حلم تھا. کیا حلم تھا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ جب بھی میں اپنی قوم کو آپ کی طرف بلاتا، دین کی طرف بلاتا، ان کا کیا عمل تھا؟ یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے. انگلی کان میں جا سکتی ہے؟ انگلی جا سکتی کان میں؟ یہ انگلی کوئی کان میں ڈال کے دکھائے کتنی جائے گی؟ بمشکل یہ آدھا پورا جائے گا. بہت زیادہ ہو گیا، 1 پورا چلا گیا. یعنی اللہ پاک نے یہ جو انگلی کا ذکر فرمایا کہ اتنا نفرت کرتے تھے کہ اگر انگلی بھی جا سکتی ہوتی انگلی بھی ڈالتے تھے. بس نہیں بھائی بات نہیں سن رہی. پھر کیا کرتے تھے؟ واستغشوا ثيابهم، کپڑا لے کے منہ پہ ڈالتے تھے. بھائی ہماری بات، ہم سے بات نہ کرو، بچ جاؤ، ہم ہمارے چہرے کو بھی نہیں دیکھو، چلے جاؤ. اتنی نفرت. واستكبروا استكبارا. تکبر کے اندر ایک بعض لوگ اپنی دھن میں مگن ہوتے ہیں، ان سے آپ کچھ بھی کہہ لیں، ہاں جی ٹھیک ہے، وہ اپنی دھن میں چل رہے ہوتے ہیں. ساری دھن ختم ہو جائے گی جب وہ دھواں آخرت کا نظر آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا.
تو فرمایا کہ یہ عالم تھا. پھر فرمانے لگے یا اللہ ثم انی دعوتہم جہارا, ہاں میں نے عوام میں مجمع میں بھی کھڑے ہو کے بات کری کہ بھائی اللہ کی بات کو سن لو. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا, میں نے ایک ایک سے جا کر بھی ملاقات کری, میں نے ایک ایک سے بھی بات کری, الگ الگ بھی بات کری, انفرادی ملاقات بھی کری, لیکن کیا ہوا انہوں نے بات کو نہیں مانا. میں کہتا تھا فقلت استغفروا ربکم, اگر غلطی ہو گئی, کچھ گناہ ہو گئے, معافی مانگ لو, ابھی تو موقع ہے بھائی, ابھی تو موقع ہے, معافی مانگ لو. انہ کان غفارا, وہ مغفرت فرمانے والا ہے, وہ مغفرت فرمانے والا ہے. لیکن آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی, غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان ہے, گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں. کوشش اس بات کی کرے اگر گناہ ہو گئے فوراً توبہ طائب ہو جائے, فوراً توبہ طائب ہو جائے. رمضان مبارک کی راتوں کا انتظار نہ کرے, ہاں جمعۃ المبارک کا انتظار نہ کرے. معافی مانگنا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آدمی شرما رہا ہے, یا اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. تو چھوٹا ہی ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے آگے. ماتھا زمین پر رکھ دو, ٹیک دو, مسل دو اس ماتھے کو زمین پر, یا اللہ یہ سر جب اٹھاؤں گا جب تم سے راضی ہوگا. معافی مانگے اللہ سے انسان. تو اس کے بعد اللہ پاک سورۃ المزمل کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا المزمل, اے کملی اوڑھنے والے. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ایک کمبلی, ایک ہوتا ہے کمبل, ایک ہوتی ہے کمبلی اتنی بڑی نہیں ہوتی جو آدمی اس کو پہن کے بھی تھوڑا سا بیٹھ سکتا ہے, اتنا بھاری وہ نہیں ہوتا. تو مفسرین جو لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو مخاطب فرمایا یہ بھی کہہ سکتے اے محمد, صحیح نا, کوئی اور نام بھی تو لے سکتے. ایک کمبلی اوڑھنے والے, ایک چادر اوڑھنے والے. یہ چادر اوڑھنے کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے لوگوں کو, اور لوگوں کی طرف سے کیا ہوتا انکار, ہم نہیں مانتے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں نڈھال ہو کر ایک طرف جا کر آپ جو ہے وہ اس چادر کو لے کے بیٹھ گئے. کیا کروں, لوگ بات ہی نہیں سنتے, اس طریقے کا احوال. ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کے پاس جاتے ہیں اور ہر قبیلے کے لوگوں کو دین کی دعوت دی. صبح سے لے کے شام تک آپ یہی کام کرتے, اور لوگ آپ کے ساتھ کوئی اوجڑی ڈالتا, کوئی اللہ معاف کرے منہ پر مٹی ڈالتا, کوئی سر پہ مٹی ڈال دیتا, یہ معاملات کرتے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو لوٹے نا اپنے گھر, تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگی میرے ابا کو کیا ہو گیا, یہ میرے ابا کو کیا ہو گیا. تو اپنے والد کے چہرے کو صاف کرنے لگی, اور اپنے والد کے چہرے کو دھونے لگی. میرے ابا کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ لوگوں کو دعوت دیتے لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ تیرے ابا کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر چمکے گا. اتنی محنت. ایک بیٹی کو اپنے والد پر ایسا ترس آتا, ابا کیا ہو گیا, لوگ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, لوگ تمہیں دھکے دیتے ہیں, لوگ تمہارے پہ مٹی ڈالتے ہیں, لوگ تمہیں برا بھلا بولتے ہیں. اولاد سے اپنے والد کی, چاہے اولاد کتنی نافرمان ہو, اپنی والد کی ذلت برداشت نہیں ہوتی. اپنے والد کو کوئی, کسی کے والد کو اس کی اولاد کے سامنے کوئی کہے تو اولاد کو بڑا تیش آتا ہے, ابا یہ کیا ہو گیا, آپ کس حال میں. اپنے والد کے چہرے کو صاف کرتی ہیں, شام کو کہتی ہیں ابا کیا کس حال میں آئے, کیا ہو گیا یہ. فرمایا کہ تیرے ابا کا وہ دن دور نہیں ہے کہ تیرے ابا کا لایا ہوا دین اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اس کو روشن کرے گا. آج ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, 1400-1500 سال کا زمانہ ہو گیا, دنیا کے اندر ایک بڑے مذاہب میں ایک مذہب اسلام ہے, ہر بندہ جانتا ہے. کہیں چلے جائیں آپ, کہتے ہیں بھائی مذہب اسلام کو جانتے ہیں, ہاں بالکل جانتے ہیں. اتنا تعارف ہو گیا, وہ اگرچہ مسلمان ہو یا نہ ہو, لیکن اس اسلام کا تعارف ہو گیا, اس اسلام کا تعارف ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص, آپ کی محنت, آپ کی کوشش اور آپ کی اپنی تمام تر توانائی کا لگانا تھا کہ آج یہاں تک یہ دین اس طریقے سے پھیل گیا. اور ہمارا ایک بال بھی وہ پراگندہ نہ ہو دین کی محنت کے لیے. جس حضور نے پوری زندگی دے دی اور ہم 1 گھنٹہ نہ دے سکیں, اور پھر نعرہ لگائیں کہ عشق رسول میں جان بھی قربان ہے. نہیں دو جان, ابھی زندگی دے دے بھائی. جب جان دینے کا وقت آئے گا نا تو دیکھیں گے کہاں کھڑے ہو آپ. ابھی تو زندگی دے دو بھائی. 1 گھنٹہ نکل نہیں رہا, 1 گھنٹہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں پا رہے. بات ہو رہی ہے کہ امام صاحب ترتیب بنائے, غزہ جائیں گے. بھائی غزہ تیرا فجر کی نماز میں ادھر ہی ہے, یہیں آ جاؤ, فی الحال فجر پڑھنا شروع کرو, پھر دیکھتے ہیں, پھر 5 وقت نمازی تو ہو جاؤ. جو بس میں ہے, جو آسان ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں, اور جو چیز اپنے بس سے باہر ہے
اس کے لیے فکر ہے، اس کے لیے کوششیں ہیں. تو یہ فرمایا کہ یا ایھا المزمل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کمبل اوڑھ کے بیٹھے تھے تو آپ سے فرمایا یعنی ایک اظہار محبت اور ایک محبت بڑا خطاب، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قوم کھڑے ہو جائیں، اللیل الا قلیلا، رات کے حصے میں آپ کیا کرا کریں، قیام کیا کریں، تھوڑا وقت چھوڑ کر آپ پوری رات کیا فرمایا کریں، قیام فرمایا کریں. شروع زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تہجد کیا تھی، فرض تھی. کیا تھی، فرض تھی. بعد میں جا کر جو ہے پھر یہ اس کا جو ہے وہ اس کو نفل کے درجے کے اندر جو ہے نا وہ لے کر آئے. اور اگر یہ فرض ہو جاتی تو پھر کتنے پڑھنے والے ہوتے ہیں؟ جو دن کی روشنی کی نمازیں نہیں پڑھ رہے وہ رات کی تہجد کیا پڑھتے؟ کہہ دیا جاتا ہے کہ رات میں 3:45 بجے سے لے کر 3:45 بجے تک آپ نے قیام کرنا ہے. کیا ہوتا؟ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، دین بہت آسان کر دیا ہے، دین بہت آسان کر دیا. پھر تہجد کا جو فائدہ ہے فرمایا کیا فائدہ ہے، ان ناشئۃ اللیل، جو آدمی راتوں کو اٹھتا ہے، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. تہجد کے اٹھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ تہجد میں اٹھنا آدمی کے نفس کو کچل دیتا ہے، نفس کو، آدمی کا اپنے نفس پر کنٹرول ہو جاتا ہے. کون چاہتا ہے بستر کو چھوڑ کر گرمی کے موسم میں تو اے سی کو چھوڑ کر نکلے اور پھر وضو کرے اور پھر مصلی میں کھڑا ہو جائے، یا سردی کے دن ہے تو کمبل سے نکلے اور پھر جا کے وضو کر کے، اور ہمارے یہاں تو گیس کا بھی بحران، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کرے. کون چاہتا ہے؟ کسی کا دل نہیں چاہتا. لیکن جو کرتا ہے نا وہ اپنے نفس کو کچلتا ہے. جب رات کے اندھیرے میں اپنے نفس کی بات نہیں سنے گا نا تو دن میں بھی نفس کو جتنا ورگلائے گا وہ بات نہیں سنے گا. تہجد کا ایک فائدہ اللہ پاک فرماتا ہے، تہجد کا ایک فائدہ کیا ہے، آدمی کا نفس جو ہے نا وہ کچلنا سیکھ جاتا ہے، نفس کو کیسے مارنا ہے، نفس کی بات کو کیسے دھتکارنا یہ سیکھ جاتا ہے. ایک فائدہ تو یہ وہ اقوام قیلا. اور جو آدمی تہجد کا پابند ہوتا ہے اس کی بات میں اللہ پاک وزن ڈال دیتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں؟ وزن ڈالتے ہیں. ایک بات ہے بہت لوگوں سے سنی، ایک واقعہ، ایک صحابی کا کوئی واقعہ، کوئی حدیث بہت لوگوں سے سنی، لیکن وہی واقعہ وہی حدیث کسی اللہ والے سے سنتے ہیں نا 100 مرتبہ سنی ہوگی، تو ان سے وہ بات سنی جاتی ہے، آدمی کہتا ہے سنا تو بہت مرتبہ ہے کہ آج جو سنا ہے نا دل میں اتر گیا. ایسا عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہی کہنے. یہ تہجد کا فائدہ ہے. جو آدمی تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کی زبان پہ ایسا اثر رکھ دیتے ہیں، یہ اثر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا کہ سامنے والے کے دل میں اتر جائے، یہ اللہ پاک رکھتے ہیں. اور اللہ پاک جب بات اس کے زبان میں اثر رکھ دیتے ہیں وہ جس سے آدمی سے بات کرتے ہیں عام بات ہوتی ہے، عام بات ہوتی ہے، لیکن وہ سامنے والے کے دل پہ اثر کر جاتی ہے. کئی مرتبہ سنی ہوتی ہے لیکن پھر جب سنتا ہے اللہ والوں سے تو پھر وہ دل میں اثر کرتی ہے. تو تہجد کی یہ 2 فائدے ہیں جو آدمی اب تو کتنا آسان ہے، سحری میں سب ہی اٹھتے ہیں بھائی 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، 6 بھائی 2 ہی پڑھ لیں، 2 سے تو شروع کریں نا. 2 رکعت تہجد پڑھنا کون سا مشکل ہے بھائی. وضو کر کے فجر کے لیے مسجد میں آنا ہی ہے نا. سحری کے بعد کیا وضو کرنا، پہلے ہی وضو کر لیں. جب اٹھے واش روم گئے تو وضو کر لیں نا. وضو کرنے میں گھر والے سحری بنا رہے ہیں، ہم فوراً جو ہے نا وہ 2 رکعت پڑھ لیں. بن رہی سحری، چلو جی 4 ہو گئی. بن رہی سحری 6 ہو گئی. جب تک سحری بن رہی ہے چلو اتنا انتظار، بیٹھے بیٹھے سب جگہ کے انتظار کرنا نیند کے اندر، اور سحری آ گئی جی کھا لیں. یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا. تھوڑا سا وقت ہے، بجائے اس کے انتظار کریں. وہ جتنی دیر میں آ رہی ہے ہم تہجد پڑھ لیں، یا ٹھیک ہے ہم سحری جلدی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے آخر وقت میں آدمی جو ہے نا وہ تہجد میں لگا رہے اور ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے رہے. جیسے فجر کا وقت داخل ہو فجر کی سنتیں پڑھے چلو جی مسجد میں آ گئے. یہ روٹین بنائے، عام دنوں کا بھی یہ روٹین انسان کا ہونا چاہیے. تو تہجد کا آدمی کیا کرے، وہ اپنے آپ کو پابند بنا لیا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.